السلام علیکم سر. سر اسر اسلام نام کے ایک صاحب ہیں, جنت پاکستان پارٹی کے وہ چیئرمین بھی ہیں. ان کے کچھ افکار کے بارے میں آپ سے دریافت کرنا تھا, کیونکہ آج کل کی نوجوان نسل بہت زیادہ ملک سے باہر اور ملک پاکستان میں بھی وہ بے راہ روی کا شکار ہے, ان کی باتوں میں آ رہی ہے. یہ کچھ ان کے افکار میں آپ کو سناؤں گا, یہ آپ سنیں اور دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. میرے بھائیوں, اپنی آنکھوں سے دیکھو, اپنی آنکھوں سے خود دیکھو. 50 سال کے عرصے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ایک طرف دلی کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے اور دوسری طرف غرناطہ کے. دیکھو غور سے, سوچو, اور اپنی اس حالت کو دیکھو کہ 70 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے, اور 50 جو اسلامی ممالک ہیں جنہیں آپ اسلامی ممالک کہتے ہو, مسلمانوں کے جو ملک ہیں, ان کے مقام کو دیکھو کہ دنیا میں آج ان کا مقام کیا ہے. سر یہ اسر الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ پہلے 50 سالوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ قوم ایک طرف دلی اور دوسری طرف غرناطہ کے دروازوں کو کھٹکھٹا رہی تھی, مطلب یہ پہنچ چکی تھی وہاں تک. تو پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال ہو گئے ہیں, لیکن اب یہ سچویشن جو ہے وہ یہ کیا ہے, یہ جو بتا رہے ہیں صاحب, اس کے مطابق سر اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اب دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ یہ کلی طور پر تاریخ سے لاعلمی کی بات ہوگی اگر کوئی طالب علم مجھ جیسا یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال علی کے پہلے 50 سالوں کے دوران اسلامی ممالک کی افواج جتنی تھی, ایکسپینشن آف اسلام کے ناطے سے ہم اگر بات کرتے ہیں تو وہ غرناطہ اور دلی تک پہنچ چکی تھی. نہیں, یہ بالکل ایبسورڈ کائنڈ آف تھنگ اٹ از, اس کے بارے میں ایسے نہیں ہے. دیکھیے, ہماری دلی کی بات کرتے ہیں ہم تو ہمارے پاس آ جاتی ہے یہاں پہ 998 کی بات آتی ہے, محمود غزنوی کے اس انداز سے جو وہاں سے چلا تھا, پھر 1012 1020 وہاں سے چلتا ہے. اور اگر دلی کی بات کی جائے تو اس وقت ہم بات کرتے ہیں ظہیر الدین بابر کی, تو یہ 1526 کا مارکا تھا جو ہوا تھا. تو یہ پہلے 50 نہیں, یہ تو کم از کم 5 صدیاں یا 6 صدیوں کی بات ہے, اس کے بعد بھی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد اگر دیکھ لی جائے غرناطہ کی بات, تو کورڈوبا یا غرناطہ جس کو ہم کہتے ہیں, یہ بنو امیہ کے دور میں, بلکہ بنو امیہ کے بعد بھی عبد الرحمن الداخل جو تھا ان کا, جس وقت بنو امیہ کو بنو عباس نے یہاں عرب سے کھدیڑا یہاں سے, تو اس کے بعد مورز یعنی جن کے ساتھ بنو امیہ کے حکمرانوں کے اپنے تعلقات تھے, تو عبد الرحمن الداخل ایک بچ گیا تھا اور وہ وہاں گیا, اور ان کی مدد سے اس نے جا کر اسپین پر حملہ کیا اور غرناطہ گیا. تو اب اس کو بھی دیکھ لیجئے, تو اٹ از ناٹ لیس دین 100 years after the death of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو ایسے ہی ہے. لیکن اگر آپ ڈیولپمنٹ کی بات کریں اس میں, تو بہت ساری ڈیولپمنٹس انسان اپنے طور پر کرتا رہتا ہے. جب کسی آپ تہذیب کا عروج شروع ہوتا ہے تو پھر ایکسپینشن میں آتی ہے. اسلام کا بھی اسی طرح ہے, اس کے علاوہ دیگر تہذیبوں کا بھی اسی طریقے سے چلتا رہا. اب یورپ کی تہذیبیں وہ ہم سے بہت آگے ہیں, تو یہ اس کے بارے میں ہے. اس میں یہ نہیں کہ پہلے 50 سالوں میں اور ہم 70 سالوں میں کہاں پہنچے. یہ تو ہماری کمائیگی ہے, دوسرے لفظوں میں ہماری نہلی اور کوتاہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے. 70 سال پاکستان کے آزادی کے بعد کی جو ہم بات کرتے ہیں, ہم اسی اس گھن چکر میں ابھی تک پڑے ہوئے, جہاں تھے وہیں گول گول گھوم رہے ہیں. تو یہ اس میں بنیادی طور پر ہمارے حکمرانوں کی بھی ساری اس میں ریشہ دوانیاں ہیں جو ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں. سر وہ اس کو جوڑ رہے ہیں نمازوں اور روزوں کے دین سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نمازوں اور روزوں کے دین کی وجہ سے مسلمان ممالک سارے کے سارے اس طرح سے پیچھے رہ گئے ہیں, کیونکہ وہ ایک طرح سے وہ جو ہے وہ اس ایک نشے میں یا ایک کیفیت میں ایسی میں ہوتے ہیں جس میں وہ اسی میں مست ہیں. اب دیکھیے, اس سلسلے میں تو یہ عرض کروں گا, جو کچھ میری طالب علمانہ رائے ہے کہ جو کچھ اب تک میں نے اپنے طور پر اپنے رب کریم کی کرم فرمائی سے حاصل کیا یا میں سمجھا ہوں. دیکھو, دین اسلام جو ہے نا, دین از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. جو آپ اپنی زندگی میں گزر بسر کرتے ہو جس انداز سے, آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے مرنے تک,
جن جن حالات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے وہ سارا دین کہلاتا ہے. اب دین کے بارے میں کہا جائے تو وہ عبادات ہی کا نام نہیں ہے. یہ بالکل صحیح ہے، دین عبادات سے بڑھ کر بھی ہے. عبادات دین اسلام کا، یہ شریعت اسلامی کا ایک حصہ ہے جسے اسلام کہا گیا. اور اس سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے، اور یہ حدیث جبریل کے نام سے یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجود ہے. اور اس کو صحیحین حدیث میں چاہیے، صحیح حدیث ہے. there isn't any kind of we can say flaw in it. اس میں کسی قسم کی کوئی فلانس نہیں. اب ہوا یہ کہ پوچھا گیا کہ من الاسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ پوچھنے والا جس سے پوچھا جا رہا ہے اس اتنا ہی جانتا ہے. تو فرمایا کہ تب بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشہادۃ اللہ الہ الا اللہ، پھر کہا کہ الصلاۃ، پھر کہا کہ الصوم، پھر کہا زکوٰۃ، اور پھر کہا الحج. یعنی یہ 5 چیزیں اسلام ہیں. پھر پوچھا گیا کہ من الایمان، تو ایمان کے بارے میں کہا اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یوم الآخر والقدر خیری شرری والبعث بعد الموت. تو یہ تو بنیاد ہے ہماری اسلام کی، جس میں ہم ایمانیات کی باتیں کرتے ہیں، ہم اعتقادات کی باتیں کرتے ہیں، ہم اسلامیات کی باتیں کرتے ہیں، ہم عبادات کی باتیں کرتے ہیں. اب دین ہمارا اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے. عبادات دین کا ایک جزو ہیں، ایک حصہ ہے. باقی ساری کی ساری ہماری اپنی زندگی کی جو بات ہے، میں اگر صحیح معنی میں آپ کو بتاؤں تو ہمارے اسلام یا ایمان اعتقاد نے ما سوائے وحدہ لا شریک کو ایک ماننے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ رکھنے اور اس کے خلاف کفر نہ کرنے کے علاوہ باقی تو انسان کو کھلا چھوڑ دیا. اپنی زندگی جس طریقے سے گزارے، اس کو اس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیے، اس کے ذہن کی وسعتیں عطا کر دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کر دی اللہ تعالیٰ نے. اس میں تو کسی قسم کی انٹرفیئرنس اللہ تعالیٰ کرتا ہی نہیں ہے. ما سوائے اس کے کہ تمہارا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے انکار تک جا پہنچے نہیں. اس کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی ڈیولپمنٹ کریں، آپ اپنی ڈسکوریز کریں، آپ اپنے طور پر اپنی ایکسپینشن کریں، آپ دوسروں پر تسلط قائم کریں، آپ اپنا غلبہ قائم کریں، آپ اپنی معیشت کا استحکام کریں، آپ اپنی سیاست کو اس انداز سے کریں سارے لوگ آپ کی تقلید کرتے رہیں. آپ اپنے طور پر اپنے لوگوں کی فلاح و بہبود، اور من جملہ اگر دیکھا جائے تو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے رہیں. اسلام اور دین اور شریعت کب اس سے منع کرتی ہے آپ؟ لیکن صرف عبادات میں جٹے رہنے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ معاملات زندگی کے بارے میں بھی دیکھو، ہر حال میں دیکھو. کئی صحابی ایسے تھے جن کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ساری رات کو قیام کرتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اور دن کو صوم رکھتے ہیں. فرمایا کہ آپ غلط کرتے ہو. آپ نے ان میں سے کچھ صحابہ نے، مثلا عمر بن العاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن العاص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی تو ایسے کرتے ہیں، آپ جسے کہتے ہیں صوم وصال رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ مجھے میرا اللہ کھلاتا پلاتا بھی ہے. آپ لوگوں کے ذمہ آپ کی جان کا حق ہے، آپ کی بیوی بچوں کا حق ہے، آپ کے والدین کا حق ہے، دیگر جن لوگوں کے ساتھ آپ کے روابط ہیں، آپ تجارت کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ان کے حقوق ہیں. تو ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ صرف عبادات سے جڑے رہیں. ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو وسیع تناظر میں، جن حالات میں جس دور میں رہ رہے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو مستحکم کریں. آپ کس نے روکا؟ سر یہ کہتے ہیں کہ رمضان نام کا کوئی مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا ہی نہیں. تو یہ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں. اس بد نصیب قوم کو نہ تو قیام کے معنی معلوم ہیں اور نہ ہی صیام کے معنی معلوم ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں رمضان نام کا کوئی مہینہ سرے سے تھا ہی نہیں. اور یہ جو شہر و رمضان ہے لفظ قرآن میں، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. جی اب یہ جو کچھ ساؤنڈ میں نے سنا ہے، انہوں نے جو کچھ کہا ہے کہ ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نماز اور روزہ نہیں ہوتا تھا. اب ما سوائے یہ اسرار الاسلام صاحب کے کہنے کے، اس کے علاوہ اگر یہ کسی قسم کا کوئی ریفرنس دے دیتے اس سلسلے میں تو زیادہ اچھا تھا کہ اس کا یہ ریفرنس ہے، یہ نہیں. یہ تو جنرل ایک بات ہوتی ہے، جس طرح میں اپنے طور پر ہوائی چھوڑ دیتا ہوں کہ جی فلاں کام اس طریقے سے نہیں تھا. قرآن مجید بھرا پڑا اس سلسلے میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور وہ بھی صحیحین کی حدیث مبارکہ بھری پڑی ہیں. اس زمانے کی تاریخ کی 2 بڑی مستند کتابیں
طبقات ابن ہشام اور طبقات ابن اسحاق، اور اس کے بعد پھر پورے کے پورے اس زمانے کے بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے محققین کی اپنے طور پر تعریفات۔ اس سلسلے میں کسی ایک میں بھی ایسا کہیں ذکر نہیں ہے کہ جی روزہ نہیں تھا اور نماز نہیں تھی۔ نماز کے بارے میں تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے، روزے کے بارے میں بھرا پڑا ہے۔ روزے کے بارے میں تو یہاں تک کہا گیا کہ روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کے اتقاء تقوی کے بہت وسیع معنی ہے، کوئی ایک معنی نہیں ہے۔ آپ زندگی کے جس حال میں ہیں اسی حال میں تقوی کے معنی اور مفہوم آپ کی زندگی کے اوپر تطبیق کرتے ہیں۔ اب اس صورتحال میں کوئی ایک بھی ریفرنس اگر دے دیا جاتا کہ فلاں جگہ پہ فلاں نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ نماز نہیں ہوتی تھی اور صوم نہیں ہوتا تھا، تو پھر تو کم از کم ماننے والی بات ہے۔ باقی یہ اسی طرح کی ہے۔ اگلی بات اس میں جو میں جی کچھ آپ کہنا سر آگے چل کے یہ دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رمضان نام کا کوئی مہینہ تھا ہی نہیں۔ جی 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 میں اسی طرف آتا ہوں۔ اب اگلی بات انہوں نے جو کی تھی اس سلسلے میں، انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ مسیلمہ کذاب کا دین جو ہے اس میں نماز اور روزہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے مسیلمہ کذاب نے جس وقت سجا ایک خاتون تھی، کرسچن تھی، اس نے بھی دعویٰ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ میں بھی نبی ہوں، اور 17 لوگ تھے، 17 لوگ تھے within the 1 month of the death of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم they proclaimed that we are messengers and prophets۔ ان میں سے ایک عورت بھی سجاہ تھی۔ سجاہ نے جس وقت مسیلمہ کذاب کے ساتھ شادی کر لی، اور یہ تھی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ گارڈن آف ڈیتھ میں اس نے آ کر جس وقت اس کے ساتھ کی یمامہ کے پلین میں شادی کر لی، خالد بن ولید اینڈ اکرمہ بن ابو جہل اینڈ شرابیل بن حسنہ کی فورسز ان کے پیچھے لگی ہوئی تھیں۔ جب انہوں نے شادی کی تو ولیمے کے دن انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 5 نمازوں میں سے 3 کو ختم کرتے ہیں، صرف 2 نمازیں رہ جائیں گی، اور کسی قسم کی علاوہ اس کے علاوہ روزہ کوئی نہیں ہوگا ہمارے دین میں، زکوٰۃ کوئی نہیں ہوگی ہمارا جو دین ہماری نبوت میں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا انہوں نے کہ ہر قسم کی شراب اور ہر قسم کا جوا اور ہر قسم کا زنا وغیرہ اس کی کھلی اجازت ہوگی، ہمارے ہاں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اب اس کو مسیلمہ کذاب کو یہ جوڑنا کہ یہ اس کا دین تھا جس میں روزے اور نمازیں تھیں، اور اس کے ریفرنسز میں دے دیتا ہوں آپ کو، آپ دیکھ لیں تو مکمل ہماری تاریخ کی ساری کتابیں، وہی میں نے آپ کو کہا کہ طبقات ابن سعد اینڈ طبقات ابن ہشام اور تاریخ العرب اور علامہ حجر اسقلانی، اس کے بعد انہوں نے یہ سارا کہ یہ بعد کے 2 ادوار کے آتے ہیں۔ اسی طرح جلال الدین سیوطی، یعنی ود ان دس 100 ایئرس کے دور میں ہی یہ لوگ سارے آتے ہیں، ان سب نے ڈیٹیل میں اس کے بارے میں لکھا، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں تاریخ الاسلام کی ساری کتابیں جتنی موجود ہیں، یا ان کنٹمپرری دور میں جو دیگر کتب لکھی گئیں، they were not Muslim scholars، انہوں نے بھی جو کچھ لکھا انہوں نے بھی اسی چیز کا تذکرہ کیا کہ مسیلمہ کذاب نے یہ کیا تھا۔ اس کے بدلے میں دیگر جتنے تھے، مثلا اسود انسی تھا، یا اسی طریقے سے طلیحہ تھا، ان لوگوں نے باقاعدہ جنگ کی، اس نے بھی جنگ کی، جنگ میں مارا گیا اور یہ سجا یہاں سے بھاگ گئی، بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد 101 AH میں اس کا انتقال ہوا۔ اچھا، یہ جو رمضان کے مہینے کی جو بات ہے یا ناموں کی بات ہے نا، دیکھیں یہ نام عرب میں پہلے سے ہی مستعمل ہے اور رائج ہے، پورے مہینوں کے نام۔ اب اس کو ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ اب ہم کرسچن عراق کے کیلنڈر کو دیکھتے ہیں نا، جس کو اینٹے ڈومینین کے نام سے، AD کے نام سے ہم جانتے ہیں، یا اینٹے کرائسٹ کے نام سے، AC کے نام سے ہم جانتے ہیں، یا BC کے نام سے جانتے ہیں۔ اب اس میں جو AD کا کیلنڈر ہے ہمارے پاس، اس میں دیکھ لیں تو ہمارے پاس کیا ہے، جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی۔ اب یہ بتائیں مجھے کہ ان 12 مہینوں میں سے جب ہم جولی سیزر کا مہینہ آتا ہے، جولائی کا آتا ہے، اگسٹس کا مہینہ آتا ہے، یا اگسٹین کا مہینہ آتا ہے، اگست آتا ہے، ٹھیک ہے، یا سپٹمبر کا آتا ہے، یا اکتوبر کا مہینہ آتا ہے، اکتوبر کا۔ اب یہ سارے مہینے کم از کم 600 سال کے بعد اس کیلنڈر کے بننے کے آفٹر 500 600 700 800 ایئرس کے بعد ان میں انڈکٹ ہوتے رہے۔ اب ہم یہ کہیں جی کہ اس زمانے میں چونکہ کیلنڈر میں ان کے نام ہی نہیں تھے، وہ کیلنڈر جو کرسچن عراق کا بنا ہوا تھا، تو اس لیے اچھا پھر دنوں کی تعداد بھی یہ لوگ جا کے دیکھیں آپ انسائکلوپیڈیا اب بریٹینیکا کا، جس میں اس پہ ڈیٹیل میں ذکر ہے کہ ان کے دنوں کے یام 31 29، جو بادشاہ کمزور ہوتا تھا نام کا، جن کے نام پہ یہ سارے کیلنڈر بنے تھے، نام بنے تھے مہینے، اس میں سے ایک دن کم کر دیے کہ 30 31 29 28 یہ کرتے رہتے تھے۔
یہ کوئی ایسی تعویل نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سارے جتنے بھی ہمارے اسلامی مہینوں کے نام ہیں یہ سارے موجود تھے. موجود اس لیے بھی تھے کہ آپ دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید خود کہتا ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر حرام مہینوں میں کمی زیادتی کرتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے. حرام مہینے کون سے؟ 3 مہینے ہمارے ہاں گنے گئے ہیں, اور یا 4 بھی کئی بہت ساری تاریخ میں آتا ہے. اور وہ 3 کون کون سے ہیں ہمارے پاس؟ شعبان المکرم, اسی طرح ذی القعدہ, ذی الحج اور محرم الحرام. یہ 4 مہینے حج کے ہوتے تھے, اور ان حج کے مہینوں کو محرم قرار دیا گیا, اور یہ قرآن مجید میں ان کا نام ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آ جائیں آپ تو دیگر جتنے بھی مہینے ہیں جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بعد میں گھڑے گئے, نہیں, یہ مہینوں کے نام اسی زمانے میں عرب کے ہاں دستور کے مطابق موجود تھے. ہوا یہ کہ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کیس آیا. ایک شخص, اس نے کہا جی کہ اس شخص کو میں نے جمادی الاول میں, اس شخص نے مجھے پیسے دینے تھے, یہ دے نہیں رہا. جمادی الاول کی دستاویز موجود ہے, دے نہیں رہا مجھے پیسے. عمر فاروق نے بلایا اسے کہا یہ پیسے کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا یا امیر المومنین, جمادی الاول آئے گا تو میں دوں گا. فرمایا یہ جمادی الاول نہیں ہے جس میں ہم کھڑے ہیں اس وقت. فرمایا میں نے اس کا تو نہیں کہا تھا, میں نے اس کے بعد کا کہا تھا. جب یہ تنازع کھڑا ہوا تو عمر فاروق نے وہاں مجلس شورا میں اس کے بارے میں کہا کہ کیا کیا جائے. اس زمانے سے پہلے ہمارے ہاں اپنا کوئی کیلنڈر نہیں تھا, اور لوگ مہینوں کے نام سے لین دین کیا کرتے تھے. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاول, جمادی الثانی, رجب المرجب, شعبان المعظم, رمضان المبارک, اسی طریقے سے آگے شوال المکرم اینڈ ذی القعدہ, ذی الحج, اور اس کے بعد پھر محرم الحرام. مہینوں کے ناموں سے لین دین کیا جاتا تھا, تحریریں ہوتی تھیں, لیکن ہمارے پاس کیلنڈر نہیں تھا کہ کون سا مہینہ کتنے سال کا, کون سا مہینہ محرم الحرام 105 کا یا 106 کا, کوئی یہ گنتی کا ہمارے پاس کیلنڈر نہیں ہوتا تھا. اس وقت یہ کہا گیا کہ ہم اپنا کیلنڈر بناتے ہیں. تو بڑی باریک بینی سے تجاویز مختلف آتی رہیں کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے شروع کیا جائے, پھر کہا گیا کہ نبوت سے شروع کیا جائے, پھر کہا کہ قریش سے شروع کیا جائے. اس کو مہینوں کے نام موجود ہیں. پھر اس کے بعد کہا نہیں جی بنو ہاشم کے ہاشم سے شروع کیا جائے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے. پھر کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے یہاں پر تو حالات تبدیل ہوئے, اس سے کیا جائے. تو یہ کافی لے دے کے بعد, کافی ڈسکشن کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اس کو ہم ہجرت سے اس کو آغاز کرتے ہیں, کیونکہ اسلام کا عروج ہجرت سے شروع ہوا. تو ہجرت سے ان سارے مہینوں کو جوڑا گیا, اور ہجرت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 یہ 7 حضرت عمر فاروق کی 7th year آف خلافت تھا, وہ اس وقت ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک وجہ بنی, اس کی پیچھے ایک تاریخ ہے اس کی, یعنی ایک واقعہ ہوا, اس کو رد کرنے کے لیے کا ہمارا کیلنڈر ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہر قوم اپنے عروج و زوال اور اپنی تاریخ کے نام سے اپنی یادداشتیں اس زمانے میں چھوڑتی ہے, اور اس کا صرف اور صرف ایک کیلنڈر ہی ہے جو اس کے بارے میں اس کا اظہار کرتا ہے. تو اسلام نے کیلنڈر بنا لیا. اس میں تو رمضان مہینہ اس سے پہلے کا آلریڈی موجود ہے. شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن آلریڈی موجود ہے, اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی موجود ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود ہے. اور رمضان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ کئی سینکڑوں احادیث مبارکہ بھی, آپ کی اپنی تاریخ بھی, آپ کی سیرت بھی, اور آپ کے تمام جتنے معاملات ہیں, بندوں کی مغازی میں بھی اس کا ذکر ہے. اس لیے اس کے بارے میں ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے, ہر بندہ اپنی رائے کے بارے میں آزاد ہے, لیکن کوئی تعویل نہیں پیش کی گئی اس سلسلے میں, تو اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا. جی سر, یہ مطلب بتاتے ہیں سیام کا, اس میں وہ پرانی وہ ایک لغت بھی دکھاتے ہیں, لغت دکھا کے اس میں وہ سیام کا مطلب جو ہے وہ اس طرح سے وہ بتاتے ہیں. دیکھیے یہ بھی ایک تفہیمی انداز ہے ہر شخص کا اپنے طور پر. اور لغات کی جو بات کی جاتی ہے نا, تو ہمارے پاس سب سے بڑی اتھینٹک بک جو امام راغب اصفہانی کی کتاب ہے, جس کے بارے میں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی پبلیکیشن بھی دیکھ لیں, نیچے آلریڈی لکھی ہوئی ہے. جی تو اب اسی کو دیکھ لیجئے. تو یہ مفردات ہے. مفردات کے معنی ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں جتنے الفاظ فردن استعمال ہوئے, اس میں 3 یا 4 کے جو حروف ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک اس کا مخرج نکلتا ہے, یا مبدا نکلتا ہے, یا مصدر ہوتا ہے, اس کے بارے میں ڈسکس کی گئی ہے. یہ
اب یہاں پر ہے صاد واو میم، یہ اس کا یہ سمجھ لیں آپ کی جسٹ ہے اس کا. الصوم کہ اصل معنی کسی کام سے رک جانا اور باز رہنا کے ہیں، خواہ اس کا تعلق کھانے پینے سے ہو یا چلنے پھرنے یا گفتگو کرنے سے. اس بنا پر گھوڑا چلنے سے رک جائے یا چارہ نہ کھائے اسے بھی صائم کہا جاتا ہے. ٹھیک، اب آگے دیکھیے، کہا جاتا ہے، شاعر نے کہا ہے کہ البسیط خیل سیام و اخری غیر صائمہ، کچھ گھوڑے اپنے استھان پر کھڑے ہیں اور دوسرے میدان جنگ میں ہیں. ہوا کے ساکن ہونے اور دوپہر کے وقت پر بھی صوم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس تصور پر کہ اس وقت آفتاب وسط آسمان پر ٹھہر جاتا ہے. اسی اعتبار سے قائم الظہیرہ کا محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی دوپہر کے وقت سورج کے خط نصف النہار پر ہونا کے ہیں. مسام الفرس اور مسامت گھوڑے کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. اصطلاح شریعت میں کسی مکلف کا اب مکلف اٹ از کنڈیشنل ہے، وہ جوان ہو اور اس کے بعد پاگل نہ ہو اور اس کے بعد یعنی مسافر نہ ہو، یہ اس کی ساری کنڈیشنز ہے. کسی مکلف کا روزہ کی نیت کے ساتھ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے منی خارج کرنے اور آمدن کے کرنے سے رک جانے کا نام صوم ہے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھ لیجئے. اور آیت کریمہ ہے انی نذرت للرحمن صوما، جی کی سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا یہ اپنا مکالمہ ہے. اس وقت جب ان سے پوچھا گیا کہ بچہ کہاں سے لائی ہے تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی خدا کے لیے روزے کی منت مانی ہوئی ہے. اس کی تفسیر میں بھی بعض نے کہا ہے کہ یہاں صوم سے مراد کلام سے رکنے یعنی خاموش رہنا کے ہیں، جیسا کہ بعد میں فلن نکلم اليوم انسیہ، تو آج میں کسی آدمی سے کسی انسان سے ہرگز کلام نہ کروں گی. اس کی تفسیر بھی یہی کی گئی ہے. دیکھو کیا ہے اس کی بنیاد کیا ہے. شریعت کے مطابق صبح سے لے کر صبح صادق سے لے کر شام تک سورج کے غروب ہونے تک پورے دن بھر میں نہ کھانا نہ پینا نہ سیکشول انٹرکورس کرنا اپنی بیوی کے ساتھ، غیر کے ساتھ تو ہے ہی حرام ہے، اور ساتھ ساتھ منہ بھر کر خود زبردستی کے کرنا یا کے کا منہ بھر کر آ جانا بھی اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سارے کا نام روزہ ہے. اب روزے میں بنیادی طور پر کیا چیز ہے کہ آپ نے اظہار کرنا ہے رضائے خدا بندی کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنے کا. ٹھیک، اب اس کے بارے میں اگلی بات دیکھ لیجئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا. اب یہ جو 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا اس کے بعد سے لے کر ہر سال رمضان کے مہینے کے روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھے اور اہتمام سے رکھے جاتے تھے. روزہ کسی صورت میں آپ کو اپنے دنیاوی معاملات یا دیگر بہت ساری ڈسکوریز یا اپنی نسل یا اپنے آپ کی یا اپنے خاندان کی یا اپنے ملک کی بڑھوتری کے لیے ترقی کے لیے کسی صورت میں صدرہ نہیں ہے، وہ آپ کو روکتا نہیں ہے. یہ تو دیکھو دنیا میں جتنے بھی ادیان آئے ہیں وہ آفاقی ہیں، خدا بند کی طرف سے ہیں یا لوگوں نے خود اپنے طور پہ بنائے. ان کی 4 بنیادیں ہمیشہ رہتی ہیں. نمبر 1 عبادت کس کی کرنی ہے، یعنی یہ اس کا ایک انگریڈینٹ سے کسی بھی مذہب کا کسی بھی ریلیجن کا عبادت ہمیشہ اس کی جاتی ہے جس کو خدا مانا جاتا ہے. اس کے بعد دوسری جو بات ہے کہ نصرت اور مدد، یعنی جب بھی وہ معبود جس کی عبادت کرتے وہ آپ سے مدد مانگے گا تو آپ کو ہمہ وقت تیار ہو کر اس کے حکم کے مطابق آگے بڑھنا ہے. نمبر 3 ہے کہ آپ نے حرام اور حلال کے بارے میں جو باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے اس کی طرف سے دیا ہوا یا آپ نے خود اپنے طور پہ بنایا ہوا اپنے ذاتی مذہب کے لحاظ سے. اور چوتھی اور لازمی چیز یہاں پر آ جاتی ہے کہ پاکیزگی اور طہارت کیا ہے. تو یہ 4 انگریڈینٹس ہیں، ان میں سے ایک عبادت کے علاوہ باقی سارے کے سارے آپ کو اپنی دنیاوی زندگی کے فنکشن کو عروج پر لے جانے اور اپنی ترقی اور عروج حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر کھلی آزادی دیتے ہیں. آپ کریں